اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی قوم نشے میں ہے، مسلمان نشے میں ہیں۔ کس چیز کے نشے میں، یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، یہ آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لو۔ پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک کتنی جانیں چلی گئی ہیں، آپ لوگ خود ہی حساب لگا لو۔ جو پاکستان بنایا تھا کتنی جانیں چلی گئی تھیں۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ ملک حاصل کرا، پھر بنگلہ دیش بنایا، ادھر بھی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پاکستان، ادھر بھی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، لیکن کیا کرے، کتنی جانیں چلی گئیں، خود ہی حساب لگا لو۔ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک مسلمان ہی مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پارٹیوں کے چکر میں، کوئی کسی لیڈر کے چکر میں، کوئی کسی پارٹی کے چکر میں، کوئی کدھر مار رہا ہے تو کوئی کدھر مر رہا ہے، تو کوئی کدھر مسجد کے چکر میں، کوئی کدھر مدرسے کے چکر میں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سکھلایا کہ تمام مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اکٹھے رہیں، مشترکہ مسجدوں میں نماز ادا کریں، کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کر کے دکھلایا۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لو کہ وہی کلمہ پڑھنے والے ان کا کیا حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کیا یہ علیحدہ علیحدہ مسجدیں جو بنائی ہوئی ہیں، تفرقہ جو ڈالا ہوا ہے، نہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ کس کے طریقے کے مطابق چلا جا رہا ہے؟ کس کے طریقے پہ چل کے مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے؟ یہ کس چیز کا نشہ ہے یہ کہ جو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان بنایا، پاکستان بننے سے لے کے آج تک کتنا قرضہ ملک کے اوپر چڑھ گیا ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے کسی کو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کتنی جانیں چلی گئی ہیں۔ یہ کون دے گا ایسا حساب؟ یہ کس کا طریقہ ہے یہ؟ جب پاکستان بنا تھا ڈالر کتنے کا تھا، آج کیا قیمت ہے؟ جب پاکستان بنا تھا سونے کی کیا قیمت تھی، آج کیا قیمت ہے؟ غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتنے غریب، کتنے بھوکے مر جاتے ہیں، کتنوں کو علاج کی سہولت نہیں ملتی ہے۔ یہ کس چیز کا نشہ ہے، آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ایک دفعہ مسجد زرار کے نام سے جو ہے وہ لوگوں نے مسجد بنا لی تھی مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں اس کا نام لے کے بتا دیا۔ جبرائیل امین جو ہیں وہ اللہ پاک کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تفرقے کی بنیاد کو ہی ختم کر دیا تھا۔ یعنی مسلمانوں میں تفرقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے ہی نہیں دیا، سب مسلمان بھائی بھائی کے اصول پہ اکٹھے رہتے تھے، سب مشترکہ مسجدوں میں نماز ادا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اللہ پاک نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ پاک نے کون سی مسجد کا نام بتایا ہے کہ یہ والی مسجد مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے؟ اپنے فلسفہ جو ہے، اپنی منطق کے ذریعے سے جو ہے وہ مسجدوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آل صحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور دیگر بزرگوں کی اولادوں کو تختہ مشق بنانا، یہ کدھر کا انصاف ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے کہ آل صحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو مارا جائے، یہ ان کا طریقہ تو نہیں ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے یہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کی بھی طرفداری کری کہ جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو مار رہا تھا، لیکن آخری ٹائم پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔
صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر بھی مار دیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانکا تھا، کیا تمہیں پتہ تھا کیا کہ اس کے ایمان کی حالت کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے ایمان کی حالت جو ہے وہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو نہیں پتہ۔ جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رکھیں زندگی کے آخری لمحے تک، اس سے میل جول رکھیں، امام حسن رضی اللہ عنہ زندگی کے آخری لمحے تک جس سے میل جول رکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جس سے آخری لمحے تک میل جول رکھیں، محبت رکھیں، ہم اس کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لو کہ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے والا ان کے طریقے سے علیحدہ ہو کے چل سکتا ہے؟ آپ لوگ خود ہی فیصلہ کر لو۔ خدا را یہ اپنے مسلمانوں کو مسلمانوں سے مت لڑاؤ، یہ جو ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آل صحاب رضی اللہ عنہ اجمعین کو، دیگر بزرگوں کی اولادوں کو تختہ مشق نہ بنائیں، ان کو تختہ مشق بنانا کدھر کا انصاف ہے؟